Dear students, we continue our topic newspaper report. तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा how to write a newspaper report. What is the newspaper report format? तो हमने उसमें पढ़ा कि उसमें 7 चीज़ें होती हैं. उसमें हम लिखते हैं, हेडलाइन होती है. After that we have the byline, which means by whom the article or report has been written, and then dateline. Dateline can consist of when and where. When means date and where means the place. After that we have the lead paragraph, which is the expansion of headline in 1 or 2 sentences. Then paragraph second, which shows how the incident happened, how the incident had happened, and that is paragraph second. And paragraph third consists of eyewitness accounts to add to the authenticity of the news. And after that, the concluding paragraph or paragraph 4, which shows the action being taken by the authorities or experts. So, in this part, we will have a sample newspaper report, so as to enable you to write a newspaper report. तो आज के चैप्टर में हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, एग्जाम्पल के जरिए. तो here is an example. A massive fire due to a short circuit gutted an entire shopping center in your city. As a reporter with Greater Kashmir, write a report for the newspaper. तो यहाँ एक इंसिडेंट हुआ है, शॉर्ट सर्किट से एक पूरा शॉपिंग सेंटर जलकर राख हो गया है. तो एज ए रिपोर्टर विद ग्रेटर कश्मीर, विच इज़ ए लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ कश्मीर, तो हमें इस न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है इस फायर इंसिडेंट के बारे में, मैसिव फायर इंसिडेंट के बारे में, दैट हैपेंड ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. तो सबसे पहला पॉइंट दैट वी हैव टू डू इज टू गिव the report an attractive, a catchy, and a brief headline. So the headline can be massive fire breakout. Massive fire breakout. उसके बाद हम byline में लिखेंगे by whom the article has been written. So यहाँ byline है GK reporter. GK means Greater Kashmir reporter. तो यहाँ reporter का नाम लिखना है. For example, say an example, let it be Nazir Ahmed. उसके बाद हम एक और लाइन लिखते हैं डेट लाइन. तो डेट लाइन में हम when and where. So यहाँ लिखा हमने संडे. तो जो ये इंसिडेंट हो गया है मैसिव फायर ब्रेकआउट का इंसिडेंट, इट हैज occurred on Sunday and date 28 June 2020. तो उसके बाद हम लिखेंगे पहला पैराग्राफ, लीड पैराग्राफ. तो लीड पैराग्राफ में हम ये जो हेडलाइन हमने लिखी इसको हम एक्सपेंड करेंगे इन 1 or 2 sentences. तो वही है यहाँ लीड पैराग्राफ में. यस्टरडे इवनिंग देयर वाज ए मैसिव फायर. तो यहाँ हमने जो ये डेट लाइन है इसमें हमने नहीं लिखा कि कहाँ पर हो गया. तो यहाँ लीड पैराग्राफ में ये पहले ही आया है. यस्टरडे इवनिंग there was a massive fire at the congested Gunjan area of Kukar Bazaar, engulfing the entire Dar shopping center consisting of 20 odd shops. तो where यहाँ पर खुद ही आ गया, that is Dar shopping center, and place भी आ गई पहले, ये कहाँ पर वाक़ा है, कुकर बाजार. तो ये पूरा आ गया.
تو یہاں ایکسپلین ہو گئے جو یہ ہیڈ لائن ہے، ہیڈ لائن کو ہم نے اس لیڈ پیراگراف میں ایکسپلین کیا کہ میسو فائر بریک آؤٹ کیا تھا. دیٹ اٹ واز یسٹرڈے ایوننگ دیر واز اے میسو فائر ایٹ اے کنجسٹڈ ایریا آف کوکر بازار engulfing جس نے لپیٹ میں لیا دا انٹائر پورا ڈار شاپنگ سینٹر کنسسٹنگ آف 20 odd shops جس میں لگ بھگ 20 کی دکانیں شامل تھیں. تو پھر اس کے بعد ہم پیراگراف سیکنڈ میں لکھتے ہیں ہاؤ ڈیڈ دا انسیڈنٹ اوکر. یہ انسیڈنٹ جو یہ واقعہ ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہی اس پیراگراف میں لکھا ہے دا فائر از سیڈ ٹو بی کازڈ ہاؤ ڈیو ٹو شارٹ سرکٹ which occurred in an electronic store located in the shopping center. اسی شاپنگ سینٹر میں ایک الیکٹرانک اسٹور ہے، اسی میں شارٹ سرکٹ ہو گیا. تو اسی سے کہا جاتا ہے کہ اسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آتش زنی کا واقعہ ہو گیا. دا ڈیمیج ٹو دا پراپرٹی از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی ان کروڑز. تو لاکھوں جو کروڑوں روپیوں کا اس آگ کی اس واقعے میں نقصان ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد پیراگراف تھرڈ. تو تھرڈ پیراگراف میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ تھرڈ پیراگراف میں ہم جو آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، جو آئی وٹنسز ہیں، ان کے ورڈز یا ان کے اسٹیٹمنٹس ہم کوٹ کرتے ہیں ایک دو لائن میں، ایک دو سینٹینسز میں، زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے، اور دوسرا چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم رپورٹ کرتے ہیں دیٹ بیکمز authentic to make it authentic. So یہاں وہی لکھا ہے اس پیراگراف میں the flames were touching the sky. آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے. said فاروق احمد a shopkeeper in the shopping center. یہ ایک آئی وٹنس ہے. دوسرا we have lost everything said محمد اقبال another victim in the center. تو یہ ہو گیا آئی وٹنسز. اس کے بعد لاسٹ پیراگراف. تو لاسٹ پیراگراف میں ہم لکھتے ہیں کہ کیا کیا گیا. The fire brigade were called but it was really tough for them to reach the police. فائر بریگیڈ کو بلایا گیا لیکن ان کے لیے اس جائے وقوع پر جانا مشکل تھا. ڈیو ٹو اسمال اینڈ تھن لینز کیونکہ گلیاں چھوٹی اور تنگ تھی. اینڈ وائرز ہینگنگ آن والز دوسرا جو تاریں والی تھی وہ دیواروں پر اویزان تھی، اس کی وجہ سے ان کو چلنے میں مشکل ہو رہا تھا. دا فائر فائٹرز had a very tough time but finally managed to get the flames under control after hectic struggle for 3 hours. 3 گھنٹے کی مکمل اور زبردست کوشش کے بعد فائر بریگیڈ جو فائر فائٹرز ہیں وہ ان شعلوں کو قابو میں لانے میں کامیاب ہو گئے. سو پھر جو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں it was a very terrifying event for the local residents of the Kokar Bazar area. So this was a sample newspaper رپورٹ. ایسے ہی اگر کسی اور انسیڈنٹ پہ ہمیں رپورٹ لکھنا ہوگا تو سب سے پہلے a catchy and interesting but short or brief headline, then byline میں who is the writer of the report, and then date, اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہم رپورٹ کہاں سے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے سنڈے 28 جون 2000. ہم یہاں لکھ سکتے تھے سری نگر سنڈے 28 جون. تو اس سے پلیس بھی آتی، یا ہم یہ جو پلیس ہے اس کو ہم فرسٹ لائن جو لیڈ پیراگراف ہے اس میں ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. تو جس طرح یہاں پر ہائی لائٹ ہو گئے ہے کوکر بازار ڈھار شاپنگ سینٹر، تو اس سے پورا پتہ چلتا ہے ویئر ڈیڈ دا ایکسیڈنٹ آکر. اس کے بعد جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں ہم ہاؤ ڈیڈ دا انسیڈنٹ آکر، تو وہ ہاؤ ہم دوسرے پیراگراف میں لکھتے ہیں. تو تیسرے پیراگراف میں ہم لکھتے ہیں آئی وٹنس اکاؤنٹس. تو پھر کنکلوڈنگ پیراگراف میں جو اتھارٹیز ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں.
تو وہی لکھتے ہیں ہم. تو ایسے ہی ہم ایک اچھا نیوز پیپر رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ویری ویل دس نیوز پیپر رپورٹ. تھینک یو.